بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے کہ آپ کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی کہ آمنہ خوش ہو کر تیرے شکم میں سردار دو جہاں اور بہترین خلقت نے قرار پایا ہے، اور جب یہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد رکھنا۔ اور جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ایک علم سبزہ محمدی لے کر دنیا میں جاؤ اور اس علم کو خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کر کے منادی کر دو کہ آج کی رات نور محمدی سے حضرت آمنہ مشرف ہوئیں، اور کہہ دی کہ اے آسمان و زمین خوش ہو کر فخر کرو، دونوں جہاں کے سردار حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اور خوش قسمت اس کی امت کہ جس کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سا پیغمبر ہو، اور زہ قسمت اس شخص کی جو محمد پر ایمان لائے اور پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لکھا ہے کہ حضرت آمنہ خاتون کے حمل ہونے سے پہلے اہل قریش بے سبب خشک سالی کی مصیبت میں مبتلا تھے۔ اس درجہ خطا سالی تھی کہ تمام درخت سوکھ خشک ہو گئے، سرسبزہ زمین پر دکھائی نہیں دیتا تھا، سب آدمی اور جانور دبلے ہو گئے تھے۔ ہمارے بادشاہ سلطان دو جہاں اپنی والدہ کے شکم میں رونق افروز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آنے کی برکت سے اس قدر بارش کی کہ تمام خشک زمین سرسبزہ ہو گئی اور درخت تازہ ہو گئے اور وہ غزانی دور ہو گئی، مویشی بھی بکثرت دودھ دینے لگی۔ لکھا ہے کہ جس شب نور محمدی آمنہ کو سپرد ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، اے عرش تجلیات کا برقع پہن اور خوشی اور فخر کی چادر اوڑھ، اے جنت کی حوروں تمام کھڑکیاں کھول دو اور راستہ ہو جاؤ، آج ہمارے محبوب اپنی والدہ کی شکم مبارک میں رونق افروز ہوا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے شروع سے 6 مہینے تک مجھے کوئی علامت ایسی ظاہر نہ ہوتی جو اکثر عورتوں کو ایسی حالت میں ہوتی ہے، یعنی بوجھ معلوم ہوتا ہے، بلکہ جس قدر ولادت کا زمانہ قریب آتا جاتا تھا اتنی ہی اعشار بہتر، سرد فرحت بڑھتی جاتی تھی اور طبیعت کو انبات اور خوشی ہوتی تھی، کیونکہ پہلے مہینے میں حضرت آدم تشریف لائے اور فرمایا کہ اے آمنہ خوش ہو، تمہاری شکم میں وہ صاحب عزت توقیر جن کے واسطے زمین و آسمان پیدا کیے۔ دوسرے مہینے میں حضرت نوح تشریف لائے اور فرمایا، اے آمنہ تمہارے شکم میں فرزند ہے جو صاحب آخرت فتح ہوگا۔ تیسرے مہینے میں ادریس اور چوتھے مہینے میں حضرت ابراہیم اور پانچویں میں حضرت اسماعیل اور چھٹے مہینے میں حضرت موسیٰ میں ساتویں مہینے میں حضرت داؤد اور 8ویں میں حضرت سلیمان اور 9ویں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور سب نے طرح طرح کی فضائل اور خوشخبریاں سنائیں۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ جب پیدائش کا زمانہ قریب آیا تو حضرت آسیہ اور حضرت بی بی مریم حاضر ہوئیں اور بہت سی حوریں جنت کی ان کے ساتھ تھیں، جن سے سارا گھر بھر گیا، اور دریافت کرنے پر کہا اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت کے واسطے بھیجا ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ قریب وقت وضع حمل ایک ایسی دہشت ناک آواز میرے کان میں آئی کہ جس کو سن کر کانپ گئی اور مجھے خوف معلوم ہوا۔ اتنے میں ایک مرغ سفید آیا اور اس نے اپنے بازو میرے سینے پر ملے، جس سے وہ خوف بالکل جاتا، کچھ تشنگی معلوم ہونے لگی۔ اسی وقت ایک شخص سفید لباس پہنے میرے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں شربت کا ایک گلاس تھا جو دودھ سے زیادہ میٹھا تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، اور اس میں گلاب سے بھی خوشبو آتی تھی۔
گلاب سے خوشبو آتی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہ گلاس دیا، میں نے خوب شیر ہو کر اس شربت کو پیا۔ ماں تشنگی روا ہو گئی۔ زیادہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی فرشتہ تھا جو جنت سے بے حکم رب العالمین شربت لایا تھا۔ کہا، اظہر یا سید العالمین، اظہر یا سید المرسلین، اظہر یا خاتم النبیین۔ پڑھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والدہ المزار۔ بعد نماز گزرنے کے بعد 12ویں تاریخ ربیع الاول و 10واں کے دن صبح صادق کے وقت 6700 برس کے بعد زمانہ آدم سے ہمارے بادشاہ والے جہاں احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہاں کو اپنے جمال جہاں تاب سے روشن معمور فرمایا۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ وقت تمام گھر میں اس قدر روشنی ہو گئی کہ در و دیوار پر نور ہو گئے۔ جس وقت آپ نے جلوہ فرمایا، 4 عورتیں آسمان سے اتریں، ایک بی بی حوا، دوسری بی بی آسیہ، تیسری سارہ، چوتھی بی بی ہاجرہ۔ ایک کے پاس طشت سونے کا، دوسری کے پاس زمرد کا لوٹا، تیسری کے پاس سفید حریر، چوتھی کے پاس بہشتی عطر جس سے تمام مکان مہک گیا۔ روایت ہے کہ آپ کی پھوپھی بی بی صافیہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت کے وقت میں حاضر تھی۔ اس وقت تمام روشن ہو گیا اور اس کی روشنی میں میں نے 6 چیزیں عجیب و غریب دیکھی۔ ایک تو آپ نے پیدائش ہوتے ہی سجدہ کیا اور حبلی امتی فرمایا، اور دوسرے آپ کا نور چراغ پر غالب تھا۔ تیسرا، میں نے چاہا کہ آپ کو نہلاؤں اور غیب سے آواز آئی، اے صافیہ، تو تکلیف نہ کر، ہم نے اپنے حبیب کو دنیا میں پاک و صاف بھیجا ہے۔ چوتھی، آپ ختنہ کیے ہوئے پیدا ہوئے۔ پانچواں، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت مثل آفتاب کی چمکتی تھی، جس پر وقت جلتی تحریر تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ چھٹا، آپ نے پیدا ہی فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ روایت ہے کہ حضرت عبد المطلب آپ کے دادا فرماتے ہیں کہ میں اس وقت خانہ کعبہ میں تھا، میں نے دیکھا کہ ایک بارگی کعبہ کے ساتھ جھکا، 4 دیواری کے ساتھ جھکا اور مقام ابراہیم میں سجدہ کیا، اور پھر اس جگہ دیواریں کھڑی ہو گئیں۔ کہتے ہیں جس وقت آپ پیدا ہوئے تمام روئے زمین کے بت اوندھے منہ گر پڑے۔ کسری میں زلزلہ آیا اور شوق ہو گیا، 14 کنگرے اس کے الٹ گئے، شیطان کے تخت الٹ دیے گئے۔ کسرہ آمنہ میں اس وقت جو لوگ موجود تھے انہوں نے خوش ہو کے یہ چند اشعار کسی عاشق کے سنائے۔ روایت ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ فرماتی ہیں کہ پیدا ہوتے ہی سب سے پہلے جس عورت نے حضرت کو ہاتھوں پر لیا ہے وہ عورت میں ہی ہوں۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی الحمدللہ فرمایا۔ اس کے جواب میں غیب سے کسی لیر چمک اللہ کہا۔ عثمان ابی الاساس کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی پیدائش کے وقت میں وہیں موجود تھی۔ اس وقت ایک ایسا نور چمکا کہ اس کی روشنی سے تمام گھر روشن ہو گیا۔